پہلے دن پہ چلتے ہیں. وہ دن جب بچی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے, گیم کھیل رہی ہے, کسی ان نون کے ساتھ بات کر رہی ہے, وہ اسے پسند آنا شروع ہو گیا, محبت بڑھ رہی ہے. وہ کیا ایک ایسا مینٹلی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فادر مدر ایون اپنے کسی گھر فیملی ممبر کو نہ بتا پائی, اور دوسرا فادر مدر کی جانب سے بھی وہ کیا ایک ایسی محبت میں کمی تھی, وہ کیا ایسی تربیت میں, وہ کیا ایسی معاملات میں کمی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی اس سے نہ پوچھ پائے اور دونوں میں کمیونیکیٹ نہ ہو پایا. آپ کا سوال یہ کافی گہرائی سے ہے. اور ہم نے آپ کو قانونی, عوامی, صحافتی اور اس کے بعد اب یہ میڈیکلی رائے بھی آپ کو دکھائی ہے, اور ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے سوشل میڈیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر. 2000 کیس سے جڑے تمام پہلو جو ہیں وہ آپ کو لمحہ بلمحہ ہم دکھا رہے ہیں. قانونی رائے بھی دکھائی ہے, عوامی رائے بھی دکھائی ہے, اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہیر احمد موجود ہیں. میو ہاسپٹل میں ہم اس وقت موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے جو میڈیکل پیچیدگیاں تھیں اس کیس میں ان کو سالو کرنے کے لیے یہ وہ واحد کنسرن پرسن ہے جو کہ ہمیں بریفلی ڈسکس کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ کیا معاملات ہیں جہاں اتنی جدید دور میں بھی 14 اور 18 سال کی ایج کے اتنے کنفلکٹ کو بھی سالو نہیں کیا گیا. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. پہلے دن پہ چلتے ہیں. وہ دن جب بچی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے, گیم کھیل رہی ہے, کسی ان نون کے ساتھ بات کر رہی ہے, وہ اسے پسند آنا شروع ہو گیا, محبت بڑھ رہی ہے. وہ کیا ایک ایسا مینٹلی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فادر مدر ایون اپنے کسی گھر فیملی ممبر کو نہ بتا پائی, اور دوسرا فادر مدر کی جانب سے بھی وہ کیا ایک ایسی محبت میں کمی تھی, وہ کیا ایسی تربیت میں, وہ کیا ایسی معاملات میں کمی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی اس سے نہ پوچھ پائے اور دونوں میں کمیونیکیٹ نہ ہو پایا. آپ کا سوال یہ کافی گہرائی سے ہے اور اس کا جواب کافی لمبا ہے, لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کو ہم ایز اے ہول نیشن اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. والدین کا بچوں کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم لوگ کیونکہ ہسپتال کے اندر بھی دیکھتے ہیں, سائیکیٹری کے اندر بے شمار پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف والدین اور بیٹے اور بیٹی کی حد تک رہ گیا. وہ اپنے اپنے کمرے میں کنفائنڈ ہیں. بچوں کو کوئی ایفیلیشن ماں باپ سے ایسا اس طرح کی نہیں ہے, اور ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کو لیپ ٹاپ, موبائل, انٹرنیٹ ڈیوائسز لے کے دے دیتے ہیں, اور انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی, جو 2-3 گھنٹے اگر ماں نے بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی تھی, اب وہ 2-3 گھنٹے وہ موبائل لے رہا ہے, وہ لیپ ٹاپ لے رہا ہے, وہ انٹرنیٹ ڈیوائسز لے رہی ہیں آپ کی. تو سب سے بڑی جو کمزوری مجھے نظر آتی ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ جو دوستی کا رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. دوسری جو چیز ہے اس کے اندر نمبر 2 وہ یہ ہے کہ ہم نے میٹیریلزم کو بہت زیادہ پروان چڑھا دی ہے اپنے سوسائٹی کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر. ہر کسی کو ایک ہی تگ و دو میں لگا دیا گیا ہے کہ نمبر اچھے لے کے کسی طرح ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو بچے زیادہ تر اپنا ٹائم کتابوں کے ساتھ گزارتے ہیں. فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے پھر وہ مختلف اس طرح کے ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کم کیا جا سکے. اور تیسری جو سب سے ضروری بات کہ بچیوں کا اور بچوں کا دل والدین کی, خاص طور پر باپ کی محبت سے اتنا بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی گنجائش نظر نہ آئے کہ اس میں کوئی اور بندہ سما سکے آگے. تو میری یہ استدعا ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستی کیجیے, ان کے ہمراز بنیے, ہمدم بنیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلوں کو ڈسکس کیجیے, اور کوشش یہ کیجیے کہ جو مسئلے کو یا مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ ہیلپ, ہمدردی باہر سے کسی سے چاہ رہے ہیں, وہ ان کو گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک باپ کی صورت میں, ماں کی صورت میں, بھائی بہن کی صورت میں ملے, تبھی ہمارا معاشرہ ایگزسٹ کر سکتا ہے, ورنہ ہم بربادی کی طرف ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر بن گیا یہ کیس ایسا کہ وہ 14 اور 18 کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اور اتنے جدید میڈیکل دور میں بھی. آپ یہ بتائیے گا کہ لڑکی کی قانونی ایج پاکستانی قوانین کے مطابق 18 سال ہے, لیکن آپ نے کچھ بتایا کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی وہ دیکھنی چاہیے, معیر کرنی چاہیے. اس بارے میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے؟ جی میں عرض کروں کہ لڑکیوں کے اندر جو پیوبرٹی کا سٹارٹ ہے وہ 10 سے 11 سال کی ایج کے اندر ہوتا ہے, اور اٹ کمپلیٹس بائی دا اینڈ آف 15 اور 17 ایئرس. 15 سے 17 سال کی عمر کے درمیان یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جو ایج آف ریپروڈکشن ہے یا ریپروڈکٹیو میچورٹی ہے, فیمیل اٹینز ریپروڈکٹیو میچورٹی 4 years
आफ्टर द फर्स्ट फिज़िकल साइन ऑफ प्यूबर्टी अपीयर्स, यानी फ़िज़िकल साइन जो पहला प्यूबर्टी का बॉडी में अपीयर होता है उसके 4 साल के बाद एक लड़की या खातून मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अटेन करती है। जो बाय लॉ है वो 18 साल है हमारे मुल्क के अंदर, जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि एक लड़की या लड़का 18 साल की एज के अंदर दे आर फुली मैच्योर्ड, एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। तो इसको एज ऑफ कंसेंट भी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं, एज ऑफ मैच्योरिटी भी कहते हैं। वो 18 साल है, उससे पहले यकीनन ये कानूनन शरन जुर्म है। सर बताइएगा, 2000 के फादर का स्टेटमेंट है कि मेरी बच्ची को घर से अगवा किया गया, और हम इस पहलू को इस तरह देखेंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती की कोशिश की गई और मुमकिना कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निकाह कर लिया गया, तो इस केस में वालिदैन या वो खुद कल्प्रिट वो कब अपना मेडिकल करवा के ये चीज़ चेक और क्लियरफाई करा सकता है कि उसके साथ जो भी मामलात हुए और वो प्रूफ जो है वो कानून को दे सकता है? इसको कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट मेडिकल फोरेंसिक एग्जामिनेशन। जिस तरह आपने बताया कि वालिद की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और उसके बाद केस से बचने के लिए निकाह का रंग दे दिया गया इसको। तो अगर रेप का कोई विक्टिम आता है, हम हॉस्पिटल की बात करते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास रेप के विक्टिम्स आते हैं, तो ये याद रखिए जब अस्पताल की बाउंड्री के अंदर कोई पेशेंट विद इन द टाइम लिमिट आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल एक्यूट एक केस है और फ़ौरन से अस्पताल में लें, तो द मोमेंट यू लैंड इन हॉस्पिटल उसी टाइम आपका केस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कुछ उसमें डिले आ रहा है तो 5 दिन तक कम से कम जो है आपके पास ये टाइम है कि आप आ जाएँ और आके अपना मेडिकल एग्ज़ाम करवाएं, उसको रिकॉर्ड करवा लीजिए। जो रेप के साइंस हैं 5 दिन तक द मेल स्पर्म रिमेन्स विद इन द वजाइनल ट्रैक्ट, 5 दिन के अंदर वो रहता है, तो आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। जो साइंस ऑफ फिज़िकल असॉल्ट हैं, किसी के ऊपर खरोंचों के निशान हैं, थप्पड़ मारा गया किसी को, या जिस्म के ऊपर नील पड़े हैं किसी जगह, ब्रूजेज़ हैं, एब्रेजन्स हैं, लेसरेशंस हैं, तो वो काफ़ी अर्से तक एग्जिस्ट करती हैं और आप ये पता चला सकते हैं कि रेजिस्टेंस के बावजूद किसी बंदे ने जो है वो अपनी मर्ज़ी करके किसी का रेप किया है। तो 5 दिन मिनिमम है। इसके अलावा कानून ये कहता है कि अगर कोई भी विक्टिम चाहे किसी भी जुल्म का शिकार हुआ हो, उसको कुछ अरसे बाद 10 साल बाद भी ख्याल आता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ था और मुझे इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आप कभी भी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और कानून आपकी सुनवाई करेगा। बहुत अहम मालूमात थी जो डॉक्टर शहीद अहमद की जानिब से पूरी कौम के सामने हमने रखी हैं, और हमने आपको कानूनी, अवामी, सहाफ़ती और उसके बाद अब ये मेडिकली राय भी आपको दिखाई है। और इन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है सोशल मीडिया, और ये बुरी तरीके से जो है वो हमारी आने वाली नई जनरेशन को जो है वो तबाह कर रहा है। तमाम मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखे और सब में कॉमन ये था कि सोशल मीडिया से अपने बच्चों को लिंक्ड इसलिए करें कि वो अवेयरनेस हासिल करें, ना कि इसलिए कि वो खुदा ना खास्ता किसी गलत एक्टिविटी में जाएं और उसका खमियाजा जो है वो माँ बाप समेत पूरी कौम को इस दुख और कर्ब के साथ जो है वो भुगतना पड़े। इसी के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।